جاؤ چلو رحم اللہ ونکر الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. صلوا على محمد وآل محمد. برادران عزیز ملت اسلامیہ، مسلسل ہم ایک محرم سے آج 11 محرم الحرام ہے، حسین کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں، بی بی زہرا کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں، ماتم داری کر رہے ہیں، فرش عزا بچھا رہے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس فرش عزا کو قبول فرما. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں آنے والے وقت میں زیادہ سے زیادہ جوش و جذبہ پیدا دے تاکہ ہم اس سے بھی بہتر فرش عزا بچھائیں. عزیزان گرامی، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اب جس انسان کو یہ احساس ہے کہ اسے پروردگار عالم کے ہاں جانا ہے، اس سے ملاقات کرنا ہے، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے. کیا ہے عمل صالح؟ بس عمل صالح کیا ہے؟ ہم نے 16 سے 17 کے قریب ہم نے وہ چیزیں بتائی. کیا وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، آج وہ چیز ہے کہ جس چیز سے اللہ ہم سے قریب ہوتا ہے وہ ہے نماز. کیا ہے؟ نماز، جس کو فروع دین میں سب سے پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے. اول نماز، پھر دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچواں خمس، پھر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. غور کیا آپ نے ذہن میں؟ اب آئیے، نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے. امام حسین نے جو شب عاشور، صبح عاشور، عصر عاشور، جو اہل بیت کی قربانی دی ہے وہ نماز کے لیے قربانی دی ہے.
تو عزیزان گرامی، اب آئیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ، تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، کس چیز کی حالت میں؟ نشے کی حالت میں۔ نشہ کس چیز کا؟ آپ کے ذہن میں نشہ آتا ہے فوراً کیا آتا ہے؟ شراب۔ کیا آتا ہے؟ فوراً شراب آتا ہے۔ لیکن عزیزان اکرامی، اللہ نے شراب کا نام نہیں لیا، کس چیز کا نام لیا؟ نشہ کا نام لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نشہ کے بھی کئی قسمیں ہیں، یعنی کسی بھی چیز کا بھی نشہ ہو تو نماز سے قریب بالکل بھٹکنا ہی نہیں ہے۔ جب نشہ تمہارے اندر سے اتر جائے تب جا کر کے نماز پڑھنا۔ اب آئیے، ایک شخص امام علی علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ نشہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اب مولا علی علیہ السلام نے کہا دیکھو، نشہ 4 طریقوں کا ہے۔ کیا ہے؟ 4 طریقوں کا ہے۔ پہلا نشہ شراب کا نشہ، جب انسان شراب پیتا ہے تو بالکل وہ مست ہو جاتا ہے، بالکل اپنے ہوش و آواز کھو دیتا ہے، کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم شراب کی حالت میں ہرگز نماز کے قریب نہیں جاؤ۔ غور کیا آپ نے؟ اور پھر دوسری چیز سکر المال، کہ مال کا نشہ۔ غور کیا آپ نے؟ جب انسان کے پاس بہت زیادہ مال آ جائے، IAS بن جائے، پروفیسر بن جائے، ذہن پہ سارا غلبہ اس چیز کا، اس عہدے کا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ذہن پہ کسی مال کا کنٹرول ہو جائے، کسی عزت و شرف کا کنٹرول ہو جائے، عہدے منصب کا کنٹرول ہو جائے، تو پہلے اس عہدے کو دور رکھو، اس منصب کو سائیڈ میں رکھو، پھر جا کر کے پروردگار عالم کے قریب آؤ، کیونکہ یہ مال، یہ منصب، یہ عہدہ ایک نشہ ہے۔ اس کی حالت میں اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز قبول نہیں ہوگی، بھٹکنا ہی نہیں ہے۔ اب پھر آئیے کیا چیز؟ تیسری چیز سکر النوم، کیا ہے؟ نیند کا نشہ۔ اب آپ نے سوچا نیند کا کیسا نشہ ہوتا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ نیند کیا چیز ہے؟ اب عزیزان اٹھیے، آپ صبح صبح اٹھتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، اتفاق سے کیا ہوتا ہے کہ آدھی نیند اٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے پھر سو جایا جائے۔ غور کیا آپ نے؟ اتفاق سے سب سے زیادہ میرے ساتھ یہ سانحہ پیش آتا ہے، 11-12 بجے سوتا ہوں، اور جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے خیال یہ ہوتا ہے کہ ارے 2 ہی رکعت ہے، جلدی وضو کرو، نماز پڑھو اور سو جایا جائے۔ اور روز میں ایسے ہی کرتا ہوں، نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ کیا کریں؟ عادت سے مجبور ہے۔ صلوات محمد و آل محمد کی۔ اور کیا؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک نشہ ہے، عادت بھی ایک نشہ ہے۔ جب انسان کو کسی چیز کی عادت لگ جائے، اگر یہی نماز کی انسان عادت لگ جائے اور اسی عادتاً پڑھتا رہے، اللہ کو بھول جائے، نماز پڑھتا رہے، نماز میں وہ خیالات آئیں بزنس کے، کاروبار کے، تو وہ تو عادتاً پڑھ رہا ہے، رسماً پڑھ رہا ہے، اللہ کا خیال کہاں رہا ہے؟ اللہ کے لیے کہاں پڑھا؟ اسی طریقے سے کوئی ایک عادت اگر انسان کے اندر لگ جائے، وہ بھی ایک نشہ ہے۔ اب آئیے سکر النوم، آپ صبح کے لیے جب اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اچانک ہوتا ہے جب نماز میں ہوتے ہیں تو اچانک سے ایک جوائی آتی ہے۔ جوائی کا مطلب کیا ہے؟ منہ کھلتا ہے۔ کھلتا ہے کہ نہیں ہے؟ منہ کھلتا ہے۔ اب آپ اپنے ہاتھ کو منہ پہ رکھتے ہیں، منہ پہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نشہ ہے۔ کس چیز کا؟ نیند کا۔ کہا کہ اس چیز کو پہلے دور رکھو، ابھی صبح اٹھو، جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا منہ دھو لو، تھوڑا سا انتظار کرو کہ میری نیند غائب ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ 10 منٹ رک جاؤ، 15 منٹ رک جاؤ، 20 منٹ رک جاؤ، یا زیادہ نیند ہے تو تھوڑا 10 منٹ الارم لگا کے سو جاؤ، نیند پوری ہو جائے تو پھر اٹھو، کیونکہ ابھی وقت ہے۔ لیکن کہہ رہا ہے کہ پروردگارا
کہ جیسے ہی نماز کے لیے اٹھو تو نیند میں نہ رہو، کیونکہ نیند ایک نشہ ہے اور نشے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب آئیے سکر الملک۔ سکر الملک کیا مطلب؟ اقتدار کا نشہ۔ اقتدار کا مطلب منصب کا نشہ۔ کیا ہے؟ ہر انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں گاؤں کا پردھان بن جاؤں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ 2-3 افراد جیسے ہی الیکشن میں اٹھتے ہیں تو نشہ دیکھیے، رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ایک گھر سے دوسرے گھر، تیسرے گھر سے چوتھے گھر، ہاتھوں کو جوڑتا ہے کہ مجھے ہی ووٹ دینا اور کسی کو ووٹ نہیں دینا۔ پھر دوسرا شخص بھی اسی کے گھر آتا ہے، تیسرا بھی آتا ہے، لیکن ایک ووٹ ہے، انسان مجبور ہے، اس کو ووٹ دیا جائے یا اس کو دیا جائے یا اس کو دیا جائے۔ اب وہ بھی اس خوف میں ہے، اس نشے میں ہے کہ آیا جس کے گھر میں گیا تھا کیا اس کا ووٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ فیصلہ تو اسی وقت ہوگا، پتہ تو اسی وقت چلے گا جب وہ جیتے گا، جب وہ ہارے گا کہ مجھے کس نے ووٹ دیا، کس نے ووٹ نہیں دیا۔ غور کیا آپ نے؟ کہا کہ اس کا بھی اگر نشہ آپ کے اندر ہے تو پہلے اس نشے کو دور رکھو، سائڈ رکھو، پھر اس کے بعد اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو خالص رکھو اللہ کے لیے، پھر مصلی پہ آؤ، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غور کیا آپ نے زیادہ گرامی؟ یہ جو 4 چیزیں مولا کائنات نے کہا کہ یہ 4 چیزیں نشہ ہیں، اس کے ساتھ تم نماز پڑھو گے نماز قبول نہیں ہوگی، نہ نماز صحیح ہوگی۔ ولا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھٹکو بھی نہیں۔ پروردگار عالم سخت لہجے میں کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو خالص للہ کے لیے آؤ۔ دنیا والوں کا ذہن میں جو بھی خیالات ہیں ان سب کو درکنار کر کے آؤ، اپنے مال و محبت کی جو چیزیں ہیں اس کو دور کر کے آؤ، آل کی محبت، بیٹے کی محبت، بیٹی کی محبت، بہن کی محبت، سب کو درکنار کر کے مصلی پہ جب آؤ تو پروردگار کا خیال ذہن میں آئے، کہا کہ تب جا کر تمہاری نماز صحیح ہوگی۔ اب آئیے خیالات کی بات آ گئی کہ جناب رسول اللہ کے پاس 2 اونٹ لائے گئے۔ غور سے سنیے، خیالات تو ہمارے اندر آتے ہیں، آپ کے اندر آتے ہیں۔ اب یہ بتائیے خیالات آئے تو نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ کس وجہ سے ہوگی؟ کس بنیاد پہ ہوگی؟ کیونکہ انسان کا ذہن کبھی خالی نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہاں سوچ رہے ہیں، بیٹھ کے میری مجلس سن رہے ہیں تو آپ کا ذہن بزی ہے۔ اب جیسے ہی مجلس ختم ہوگی پھر آپ کا ذہن کہاں چلا جائے گا؟ گھر پہ، کہ ارے گھر پہ جو کھانا بنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، چلے جاتے ہیں کھانا کھا لیتے ہیں، یار میرے بچے بیمار تو نہیں، چاہو اپنے اہل و عیال کی حال پرسی کر لو۔ تو یہ سارے خیالات، ایک خیالات جاتا ہے دوسرا خیالات آ جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ کے پاس 2 اونٹنی آئی۔ 2 اونٹنی آنے کے بعد رسول اللہ نے سوچا کہ اب یہ 2 اونٹنی میں کیا کروں گا، لاؤ میں جو ہے بانٹ دیتا ہوں انعامات میں۔ اب رسول اللہ نے کہا کہ اے صحابیو سنو، کون ہے کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے اور اس نماز میں کسی چیز کی فکر نہ لائے؟ کیا ہے؟ کسی دنیاوی چیز کا کچھ بھی فکر نہ لائے، بغیر دنیاوی لذتوں کے اگر نماز پڑھے گا تو میں اس کو 2 اونٹنی دے دوں گا۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ صحابی چپ ہیں، خاموش ہیں، کوئی بول نہیں رہا ہے، تو اب ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ مولا کائنات کھڑے ہوئے، کہا یا نبی اللہ سلام ہو میرا۔ رسول اللہ نے کہا کیا آپ پڑھیں گے؟ اب جیسے ہی علی علیہ السلام نے نماز پڑھنی شروع کی، پہلی رکعت ختم ہوئی، دوسری رکعت ختم ہوئی، نماز تمام ہوئی، جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ مولا کائنات کو اونٹنی دے دی جائے۔ رسول اللہ نے کہا خبردار، میں نے شرط رکھی تھی کہ نماز میں خیال نہیں آئے گا۔ پھر بے ساختہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ علی کے ذہن میں خیالات آئے تھے، میں مانتا ہوں، لیکن خیالات کس چیز کے آئے تھے؟
اس چیز کے نہیں آئے تھے کہ اونٹنی ملے گی میں پالوں گا پوسوں گا میرے کام آئیں گے، نہیں، بلکہ یہ خیالات آئے تھے کہ میں کون سی اونٹنی لوں، پہلی والی یا دوسری والی۔ خیالات یہ کر رہے تھے کہ جو اونٹنی میں گوشت زیادہ ہوں گے وہ اونٹنی لوں گا، اور وہ اونٹنی لینے کے بعد میں حلال کروں گا، اور جب حلال کروں گا تو مساکینوں، فقیروں، جتنے بھی مسکین ہیں سب کو زیادہ گوشت ملے گی۔ کیا ہے؟ جو پتلی دبلی ہوگی اس میں گوشت کم رہیں گے، اس لیے مساکین فقیر کو کم گوشت ملیں گے۔ تو اب جیسے ہی رسول اللہ نے سنا کہ اچھا، کہا کہ یہ تو فکر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اے رسول اللہ، یہ فکر دنیاویوں کے لیے نہیں تھی، اپنی لذت کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ فکر اللہ کے لیے تھی، اور اللہ کے لیے علی نے اپنی نیت کو خالص رکھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ رسول کو حکم دو، علی کو اونٹنی دے دو، کیونکہ نماز میں اگر دنیاوی لوگوں کی لذتیں، دنیاویوں کی فکریں آتی ہیں تو نماز مشکل میں ہوتی ہے، لیکن جب خیالات، فکریں نماز میں اللہ کے لیے آئیں تو وہ نماز درست ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور کیا آپ نے سمجھ میں آ گئی نا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، دنیاوی لذتوں میں، خواہشوں میں اگر ڈوبے ہیں، دلدل میں پھنسے ہیں تو نماز مشکل میں ہے۔ لیکن جب کاروبار کر رہے ہیں کوئی، تو وہ کاروبار اگر اللہ کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے خالص ہے، اگر وہ کاروبار کی کچھ فکریں نماز میں آ بھی گئی تو اللہ کہہ رہے نہیں تمہاری نماز صحیح ہے۔ کیوں؟ کہ جو کاروبار کر رہے ہو اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہو، جو کاروبار کر رہے ہو مجلس میں، ماتم میں، عزاداری میں خرچ ہیں ان کے لیے کر رہے ہو، یعنی جو بھی کر رہے ہو حلال رزق اگر کر رہے ہو، اگر ان کی فکریں نماز میں آ رہی ہیں تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری نماز صحیح ہے۔ لیکن وہی اس کے الٹے، جب آپ بزنس کر رہے ہیں حرام طریقے سے، نہ کسی کی مدد کر رہے ہیں، نہ مساکین کی مدد کر رہے ہیں، نہ مجلس کر رہے ہیں، نہ فرش عزا بچھا رہے ہیں، تو وہیں پہ الٹے اگر ان کے خیالات آئیں گے، حرام طریقے سے بزنس کر رہے ہیں، ان کے خیالات ذہن میں آئیں گے، نماز کیا ہو جائے گی؟ مشکل میں ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے حلال طریقے سے کرنا ہے، اور حلال طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کرنا ہے، اور حلال پیسے سے عزاداری کرنی ہے، ماتمداری کرنی ہے۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ سب ساری فکریں نماز میں اگر آئیں تو نماز کو قبول کروں گا۔ حلال و نیت سے انسان عمل کو انجام دیتا ہے، خدا راضی ہو جاتا ہے، اور حرام طریقے سے کوئی انسان عمل کرتا ہے تو خدا بند عالم کبھی اس سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد وآلہ۔ بس ایک چیز، اب آئیے ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، دیکھیے کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کیا حق ہے؟ غور کیا آپ نے؟ کیا حق ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ سب سے ہلکا حق، سب سے کم والا حق ہے اگر ایک انسان کا دوسرے انسان پہ ہے تو وہ کیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اب دوسرا کہ اس کی ناراضگی سے بچو اور اس کی بات مانو۔ غور کیا؟ ہمیں اگر کسی مسکین کو کپڑا دینا ہے، پیسہ دینا ہے تو ہمیں یہ سوچ کر دینا ہے کہ یہ کپڑا مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ سوچ کے نہیں یہ کپڑا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے پلاؤ فقیر کو دے دیا جائے۔ نہیں عزیزان گرامی، ہر چیز جو آپ کو پسند ہے تو وہ چیز غریب کو دو۔ اگر آپ کو کھانا پسند ہے تو وہ کھانا غریب کو دو۔ نہیں مساکین ہے، گھر میں کھانا بچ گیا ہے، لاؤ کون کھائے گا، غریب آیا ہے اس کو کھلا۔ نہیں عزیزان گرامی، اس طریقے سے کہہ رہا ہے پروردگار عالم کے رسول، پروردگار عالم کے امام کہ جو چیز پسند کرو وہی چیز دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ اور دوسری چیز کیا کہا کہ اس کی ناراضگی سے بچو، اس کی بات مانو۔ کسی انسان آپ سے ناراض ہو گیا ہے تو عزیزان یہ گناہ ہے۔
اب اس کی ناراضی سے بچو، یعنی آپ اس سے تند لہجے سے بات کرتے ہیں، گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں تو آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں تو خدا بند عالم انسان کے اوپر کرم کرے گا کہ کبھی آپ سے وہ ناراض نہیں ہوگا۔ ناراضی کب ہوتی ہے؟ جب انسان ایک دوسرے سے بد کلامی کرتا ہے، گالی گلوچ سے کرتا ہے، نفرت سے کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی ایک دوسرے سے بات کرنا ہے پیار محبت سے۔ تیسری چیز، اپنے بھائی کی مدد کرو مال سے۔ دیکھیے چھٹے امام کہہ رہے ہیں بھائی کی مدد کرو۔ کیوں؟ 4 بھائی ہیں، ایک بھائی امیر ہے، ایک بھائی غریب ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عام طور سے خدا کی قسم ہر گاؤں میں ہوتا ہے، جب 4 بھائی ہوتے ہیں، 2 بھائی امیر تو 2 بھائی غریب۔ لیکن عزیزان گرامی، ہر گاؤں میں نے دیکھا، جہاں جہاں بھی تجربہ ہے، ہمارے اپنے وطن میں دیکھا کہ ایک بھائی عیش و عشرت سے رہ رہا ہے اور ایک بھائی کے 2 بچے پاگل ہو گئے ہیں اور ایک باپ کی آنکھ جو ہے اندھی ہو گئی ہے، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور ایک کچے مکان میں رہتا ہے، پانی ٹپکتا ہے، روزانہ پانی صاف کرتا ہے۔ لیکن ایک بھائی جو امیر ہے اس کے اندر ذرا بھی نرمی نہیں ہے۔ لاؤ میرا بھائی ہے، اس کی تھوڑی سی پیسے سے مدد کر دی جائے۔ عزیزان گرامی، ذرا برابر بھی جو نہیں رینگتی، کہا کہ میں آگے بڑھ گیا، یہ میرا بھائی ہے۔ بچپن میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں نا، ہوتی ہے کہ نہیں؟ نفرت ہو جاتی ہے بیویوں کے ذریعے سے۔ اب ٹھان لیتا ہے کہ ہرگز جو دشمنیاں ہیں اس کو باقی رکھنا ہے۔ میرا بھائی چاہے جس حالت میں ہو جائے، میں جس حالت میں ہوں اسی حالت میں رہوں گا، کبھی بھی اپنے بھائی کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتا۔ عزیزان گرامی، غور کیجیے، اگر میرا بھائی اگر مسکین ہے، فقیر ہے، تو اگر آپ اس عہدے پہ پہنچ گئے ہیں تو اپنے بھائی کی مدد کریے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تم اپنے بھائی سے رہنما بنو، اپنے بھائی کا رہنما بنو۔ چھوٹا بھائی ہے، اس کی سرپرستی کرو۔ شادی نہیں ہوئی ہے، باپ چلا گیا ہے دنیا سے، آپ اس کی شادی کرائیے۔ آپ یہ نہیں کہیے کہ پیسہ کما کے لاؤ تب تم شادی کرو، کیا تب تمہاری شادی کروں گا، کیوں نہیں؟ عزیزان، چھٹے من کیا کریں؟ چھوٹے بھائی کا بڑا بھائی رہنما ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے۔ کیا؟ سرپرست ہوتا ہے۔ باپ کے جانے کے بعد بڑا بھائی، جب شادی کا وقت آ جائے شادی کرو۔ عزیزان، ایسا ہوتا ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی کما رہا ہے خوب، لیکن چھوٹا بھائی کما نہیں رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی بڑے بھائی کی شادی ہوتی ہے، بیویاں کان بھرنے لگتی ہیں کہ چھوٹے بھائی کو کب تک پڑھاؤ گے؟ اس سے کہو کہ شادی کا وقت ہو گیا ہے، کب شادی کرو گے، کب بچے ہوں گے، ہم کب تک تمہارا خیال رکھیں گے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب جیسے ہی بڑا بھائی دیکھتا ہے کہ ہاں یار میری بیوی تو صحیح کہہ رہی ہے، اور کیا میری بیوی صحیح کہہ رہی ہے، عزیزان کے معاملہ خراب ہوتا ہے یہیں سے۔ جیسے کوئی کان بھرتا ہے، جب کوئی نہیں آتا دوسرا نا تو معاملہ بڑا بڑھیا چلتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی تیسرا آ جاتا ہے معاملہ تیکھا ہونے لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی، ہم بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بہت جگہ دیکھا ہے۔ ہم اب اپنی گاؤں کی بات کیسے کریں؟ صلوات اور محمد والے میں علی نہیں رہی، یہ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ چھٹے امام نے کیا کہا کہ تمہارا بھائی جوان ہو جائے، تمہاری ذمہ داری اس کی شادی کا، تمہاری ذمہ داری اس کی پڑھائی کا۔ یہ خیال میں نہ رہے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چھوٹا بھائی خود کمائے خود شادی کرے، نہیں۔ چھٹے امام نے، تم سرپرست ہو، تم باپ کی جگہ پہ ہو، تو علی جانے گا معاملہ خراب یہی ہوتا ہے۔ پھر جھگڑا ہو جاتے ہیں کہ بھیا تم اپنا دیکھو، ہم اپنا دیکھیں، کب تک دیکھیں گے؟ بسا اوقات ایسا بھی دیکھا ہے والدین زندہ رہتے ہیں اور جوان بیٹا ہو جاتا ہے، کمانے لگتا ہے، 3 چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، باپ سے کہہ دیتا ہے میں اب الگ رہوں گا، آپ دیکھ لیجئے۔ غور کیا آپ نے؟ ہمارے گاؤں میں 2 بچے تھے، ابھی چھوٹے چھوٹے، تقریباً 22 سال کے تھے، بالکل حقیقت بات، 22 سال کے جوان، ابھی 1 سال شادی ہوئی، اب اس کے 1 سال کے بعد کہا کہ میں الگ رہوں گا۔ غور کیا آپ نے؟ میں الگ رہوں گا۔ اب وہ الگ ہو گیا، اب ایک چھوٹا بھائی تو جو 18 سال کا تھا، اب ایسے والدین کا دل کیسے تڑپے گا نہیں؟ چھوٹا بھائی 18 سال کا تھا،
اب اس نے کہا میں بھی شادی کروں گا، شادی کر لیا۔ شادی کرنے کے بعد کیا ہوا، اس کے کچھ مہینوں کے بعد جیسے ہی بیوی آئی کہا کہ اب میں بھی الگ رہوں گا کیونکہ بڑا بھائی الگ رہ رہا ہے۔ دو ہی تو بیٹے تھے والدین کے، وہ بھی آسرا چھن گیا، دونوں بھائی الگ الگ ہو گئے اور دو والدین، ایک بابا ایک ماما۔ اب بیچارے وہ کیسے خرچہ اٹھائیں؟ بابا ٹینشن میں مر گیا، خدا کی قسم ہمارے وطن کا ٹینشن میں مر گیا۔ ایک ماں زندہ ہے جس کے لیے ایک بھائی کہتا ہے 1 مہینہ تم رکھو 1 مہینہ میں رکھوں گا، خدا کی قسم یہ ہو رہا ہے۔ 1 مہینہ تم کھلاؤ 1 مہینہ تم کھلاؤ۔ جب ایک ماں کے 2 بچے تھے 4 بچے تھے، کیا ماں نے کہا تھا کہ نہیں میں تمہیں 1 مہینہ دودھ پلاؤں گی تو فلاں کو نہیں پلاؤں گی، فلاں کو پلاؤں گی تمہیں نہیں پلاؤں گی؟ کیا ایک ماں نے کہا؟ 4 بچے چاروں کو ایک ساتھ کھانا کھلایا، لیکن جب بیٹے جوان ہوئے تو کہنے لگی کہ 1 مہینہ تم کھلاؤ 1 مہینہ میں کھلاؤں گا۔ ایک صلوات پر محمد، غور کیا آپ نے؟ یہ ہے دنیا، اس سے بچنا ہے ہمیں، خدا کی قسم۔ اگر اسلام نہ ہوتا، یہ چھٹے مان کی باتیں نہ ہمیں پہنچتی تو ہمیں کیسے سمجھ میں آتی کہ ہمارا فریضہ کیا ہے۔ اب آئیے بس میں تمام کرو، وقت ہو گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تمہارا اگر پیٹ بھرا نہیں ہونا چاہیے کب؟ اگر کوئی بھوکا ہے، خدا کی قسم اگر کوئی بھوکا ہے پڑوس میں، تمہارا پیٹ ہرگز نہیں بھرا ہونا چاہیے۔ جب تک اس کا پیٹ نہیں بھر لو تب تک خود نہ کھاؤ۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پہ سہمت ہوں۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، آج 11 محرم آ گئی ہے عزادارو۔ کیا آپ مسائل سن سکیں کہ اس لال کا کہ جس کے آنکھوں کے سامنے تڑپا کر مارا گیا، کبھی علی اکبر کے سینے میں خنجر، کبھی عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، کبھی علی اصغر کے گلے پہ تیر مارا گیا، کبھی قاسم کا لاشا پامال کر دیا گیا۔ عزادارو ایام کے کچھ دن باقی ہیں، ذرا احساس کر کے لو وگرنہ شاید وہ وقت اگلا دن ہمارا رہے نہ رہے، کب ہم اس دنیا سے بقائے آخرت تک چلے جائیں، خدا نہ جانے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب 11 محرم آتی ہے عزادارو، اہل حرم کا قافلہ، اونٹنیاں منگائی جاتی ہیں، اونٹنیوں پہ سوار کیا جاتا ہے۔ اونٹنیوں پہ سوار کرنے کے بعد جیسے شمر آگے بڑھتا ہے، ایک بیوی کے پاس جناب زینب کہتی ہیں، اے شمر، ہم علی کے گھرانے والے ہیں، ہم علی کے لاڈلے ہیں، تو ہمارے بیویوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ جناب بیوی نے ایک کر کے اونٹنی پہ سوار کیا۔ اب جیسے ہی جناب فضہ کی باری آئی، کہا بی بی فضہ آپ آ جائیے، ہم آپ کو سوار کرتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آخری ایام چل رہے ہیں۔ اب جیسے ہی جناب زینب اکیلی رہ گئی، تڑپ کر کے کربلا کی جانب رخ کیا، اے میرے عباس علمدار، آپ تو بازو کٹا کے سو رہے، ہمیں کون سوار کرے گا؟ اے عباس، اے انو محمد، اے قاسم، آپ تو جنت میں جام کوثر پی رہے ہیں، اے حبیب، اے مسلم، عزاداران مظلوم کربلا۔ اب جیسے دیکھا کوئی نہیں رہا، روایت نے لکھا کہ سید سجاد اپنے شانے کے ذریعے سے بی بی زینب کو اونٹنی پہ سوار کیا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، چند منٹ کی زحمت، آپ حسین کے لال کو غصہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ عزادارو احساس کرو ذرا کہ وہ کس پیاس کی عالم میں مارا گیا، تڑپا کر مارا گیا۔ ہم سب مل کے سلام پیش کرتے ہیں اس حسین پہ کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ،
بفنائی علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقي اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر عہد منی لزیارتکم. عزادارو خدا ہمارے ماتم کو قبول کرے. ابھی بھی دل کر رہا ہو کہ ہم بخشے نہیں جائیں گے عزادارو تو واسطہ دینا اس حسین غریب کا کہ جس کے کٹے سر کا واسطہ، کہ جس کے سر کے لیے چاقو کو کند کیا گیا. امام زمانہ نے سلام کیا کہ سلام جد مظلوموں پر کہ جس کو گوشت فند کی طرح ذبح کیا گیا. سلام اس جد مظلوموں پر جس کا لاش خاک کربلا میں ملا رہا. امام زمانہ کربلا کی جانب پکار کے کہتے ہیں، چلا کے کہتے ہیں، آہو بکا کہہ کے کہتے ہیں، بین بین کے کہتے ہیں کہ سلام ان رخساروں پر جو رخسار راستے بھر رنگ بدلتے رہے. سلام ان ہاتھوں پر جو ہونٹ پیاس کی شدت سے اس طرح پپڑیاں ہو گئے. اللہ کیا سن سکیں گے حسین کی بے کسی. میر انیس نے چند شعر میں رقم کی ہے. کہا اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے پوش اشکیا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر الکما میرا بچہ ہے بے گناہ. شہزادی نے کیا کہا کہ ارے گھر ہے. عزاداران مظلوم کربلا شہزادے کربلا کے میدان میں جنت البقیع میں بین بین کر کے رو رہی ہیں. کیا کہا کہ گھیرا ہے ظالموں نے میرے نورین کو، اے ذوالفقار لوں گی میں تجھ سے حسین کو. ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار لوں گی میں تجھ سے حسین کو. عزاداران مظلوم کربلا ایک رقع اور آیت. جب 11 محرم کا قافلہ چلتا ہے، سید سجاد کو جب اونٹ پہ سوار کیا جاتا ہے، شمر نے جیسے ہی اونٹ پہ سوار کیا وہ سید سجاد وہ خود سے کیسے سوار ہو جاتا. جو ایک بستر پہ لاغر ہو کر کے بیمار ہو کر کے غش کی حالت میں سویا رہا، سید سجاد کیسے سوار ہو.
روایت نے لکھا شمر آگے بڑھا سید سجاد کو سوار کیا. سید سجاد جیسے ہی پشت پہ آئے گر جاتے ہیں. سید سجاد کے دونوں پیروں کو اونٹنے کے پشت پہ باندھ دیا. کہا سید سجاد گھبرا نہیں، اب تو اونٹ سے نہیں گر سکے گا، میں نے تمہیں اونٹ کے پشت سے باندھ دیا. اب جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو سید سجاد بلند کرتے ہیں، اے پھوپھی اماں شبر نے میرے پیروں کو باندھ رکھا ہے. اب جیسے ہی شبر نے کیا دیکھا کہ سجاد کے ہاتھ بلند ہیں، شبر آگے بڑھا، سید سجاد کے ہاتھ کو باندھ دیا. ہاتھوں کو باندھا نہیں بلکہ ہاتھوں میں توق ڈال دیا، گلے میں خاردار توق، ہاتھوں میں رسیوں سے جگڑ دیا، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، کمر میں لنگر. کیا آپ سن سکیں گے جب یہ قافلہ 11 محرم کو چلا، کوفے میں 13 محرم کو پہنچا، یاد آئے ہائے بابا تیرا لاشا تپتی زمین پہ پڑا ہے، ایک بیٹا زندہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ کا لاشا زمین پہ پڑا رہے، میں سے برداشت نہیں ہو رہا. اکبر کا لاشا زمین پہ پڑا ہے، عباس کا لاشا زمین پہ پڑا ہے، اصغر کا لاشا، حبیب کا لاشا، مسلم کا لاشا. ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بابا اب میں آ کر کے آپ کو دفناؤں گا. تاریخ نے لکھا اعجاز اللہ سے امام آتے کربلا کے میدان میں، کیا دیکھتے ہیں حسین کا لاشا لحد کھودی، لحد میں دفنا دیا. اب کیا دیکھا قاسم کا لاشا گنج شہیدہ میں دفنایا، حبیب کا لاشا، مسلم کا لاشا، آنا محمد کا لاشا گنج شہیدہ میں دفنا دیا. ایک مرتبہ کا اے بنی اسد والو مجھے اس عباس کے لاشے پہ لے چلو جس کے بازو کاٹ دیے گئے، جس کے سر پہ گل مارا، جس کی آنکھ میں تیر مارا. اب جیسے ہی بنی اسد والے فرات کی جانب لے کر گئے، سید سجاد عباس کے لاشے پہ آئے، گھٹنے ٹیک دیے، کہا عباس بہت دیر تک روئے. عزاداروں بنی عباس والوں نے کہا اب دفنا دیتے ہیں. اب جیسے ہی سید سجاد لحد میں عباس کے لاشے کو اتارا، عزاداروں بہت دیر ہو گئی. بنی اسد والوں نے کہا آقا سجاد کیا کر رہے ہیں، چلو عباس سے جدا کرتے ہیں. اب جیسے ہی بنی اسد والے آئے، کیا دیکھا، ارے سید سجاد عباس کے سر پر اپنے رخسار کو رکھے ہوئے فریاد کر رہے ہیں، اے عباس آپ کے بازو کٹنے کے بعد، آپ کے سینے پہ برچھی لگنے کے بعد، آپ کے بابا کو مارنے کے بعد، آپ کے بھیا حسین کو تیروں سے مارنے کے بعد، اے چچا عباس میرے پھوپھی اماں کے ہاتھوں میں رسیوں سے باندھ دیا گیا. اے عباس ارے میرے سکینہ کے رخسار پہ تماچے مارے گئے. اے عباس ہمیں کربلا سے کوفہ دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے. اے عباس بڑی حسرت تھی کہ ایک
ایک چچا عباس موجود ہے جس عباس کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی گوارہ کرے کسی بہن کے ہاتھ میں ہتھکڑی باندھے رسی باندھے سروں سے چادریں چھینے کس کے اندر ہمت ہے عباس کے ہوتے ہوئے کسی بچے پہ تماچے مارے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصرہ ودلیل وعینہ حتی تشکلہ وردۃ توبہ وتمتعہ فیہا طویلا ماتم حسین یا اللہ شکر یا حسین یا حسین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان والامان والامان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الزمان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ادرکنی یا صاحب الزمان یا مولا یا ادرکنی یا Senior! Yung sinagat ng upa!